السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ حج کے متعلق یہ 26واں سبق ہے اور مدینہ منورہ کے فضائل کے بارے میں یہ سبق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے تو وہاں کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں میرا گھر ہے اور اسی میں میری قبر ہوگی، اور ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس کی زیارت کرے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ یقیناً ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس پاک جگہ کی زیارت کرے، اور کس قدر خوش نصیب ہے وہ مسلمان جن کو وہاں کا قیام نصیب ہے کہ ہر وقت یہ سعادت ان کو میسر ہوتی رہتی ہے، اور اس حق کی ادائیگی ان کو ہر وقت میسر ہوتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ میں آ کر میری زیارت ثواب کی نیت سے کرے، یعنی کوئی اور غرض نہ ہو، وہ میرے پڑوس میں ہوگا اور میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بنوں گا۔ یہ حدیث بیہقی میں بھی ہے۔ بعض علماء نے ایک تیسری روایت اور سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کے لیے مکہ جائے پھر میرا ارادہ کر کے میری مسجد میں آئے تو اس کے لیے 2 حج مقبول لکھے جاتے ہیں۔ دہلوی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ چوتھی روایت سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر سلام کرے تو اللہ جل شانہ میری روح مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ امام احمد نے یہ روایت نقل کی ہے۔ بس یہ مختصر روایتیں میں نے بتائی ہیں، ان میں سے کچھ روایتوں میں حدیث کے اعتبار سے ضرور ضعف ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کتاب میں جو لکھا تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی مدینہ منورہ کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور 4 سنہری نصیحتیں یاد کر لیجئے، دھیان سے سنیے۔ نمبر 1، اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہ، ورنہ کوئی اور مالک تلاش کر جو اس سے بھی زیادہ دے۔ نمبر 2، جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے رک جا، ورنہ اس کی کائنات سے باہر چلا جا۔ نمبر 3، اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ تلاش کر جہاں اللہ نہ دیکھ سکے، ورنہ مت کر۔ نمبر 4، اللہ کی عبادت کر، ورنہ اس کا دیا ہوا رزق بھی مت کھا۔ یہ 4 نصیحتیں ہیں جو میں نے اپنی کتاب بکھرے موتی میں لکھی ہیں، اس لیے اپنی زندگی کو دینی زندگی بنانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق دے جس کام سے اللہ خوش ہوتا ہو، اور جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہو
اللہ اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.